زندگی کی ذہنی زنجیر۔ جب بھی وہ بات کرنے کی کوشش کرتا یا پیار سے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، وہ اسے روز مرنے کی دھمکی دیتی، اس کے سامنے اپنے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن روحان نے ریا کو غصے میں آ کر دھمکی دی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا ریا، تمہاری ذہنی حالت نے میری زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ ریا نے روحان کو دیکھا اور بولی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ریا کے اس جواب نے روحان کو اور بھی زیادہ دکھی کر دیا کہ اگر یہ مجھے چاہتی ہے، میری دوری برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تو پھر مجھے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی؟ مجھے میرا حق کیوں نہیں دیتی؟ کیا اس کے دل میں کوئی اور ہے؟ مجھ سے میری محبت کی خاطر شادی کی۔ پھر ایک دن روحان نے ریا سے چھپ کر اپنے گھر کی چھت پر ایک خوبصورت سا پارٹی کا انتظام کیا۔ ہر طرف خوبصورت سفید پردے اور لال کارپیٹ اور ٹیبلز پر پڑے ہوئے سفید گلدستے ان پر سجے ہوئے تھے۔ کینڈلز اور درمیان میں خوبصورت سا کیک سجائے، ہلکا سا میوزک لگا کر چھت پر ریا کا انتظار کر رہا تھا۔ دبی قدموں کے ساتھ چھت پر آئی۔ جب دروازہ کھولا تو بالکل حیران رہ گئی اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ روحان نے ہلکی موسیقی کے ساتھ ہلکی روشنیاں آن کی اور ریا کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کے پاس لے آیا اور اس پر سجے ہوئے کیک کے قریب لے آیا۔ جب پیار سے روحان نے ریا کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں پھول تھما دیا، پھر روحان مسکرایا اور اپنی جیب سے ایک نیکلس نکالا اور اس کو پہنا دیا۔ وہ پانی سے بھیگ گئی۔ روحان سے بھیگے ہوئے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کے بالوں کو سہلایا اور پھر گلے لگایا۔ اس نے آہستہ آہستہ ریا کو اپنے قریب کیا۔ اور پھر ایک دن اس کی کچھ طبیعت خراب ہوئی۔ ہاسپٹل میں چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اب دونوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا آپ کو یہ ناول پسند آیا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مکمل ناول پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں، ناول، افسانے آپ بیتی کے لیے چینل کو فالو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا دبا دیں۔ اسکرپٹ رائٹر انم جواد، وائس اوور انم جواد۔